سب سے پہلے تو میں دیر سے آنے پر آپ سبھی سے اور خاص طور پہ شہاب الدین صاحب سے، سلمان شہاب الدین صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہے، معذرت خواہ ہوں۔ جنرل نگار صاحبہ سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور آپ کے تمام جو رفقا بیرون ملک سے یہاں آئے ہیں یا یہاں رہتے ہیں، ان سبھی سے معذرت خواہ ہوں۔ بات ہو رہی تھی صحت کی، علاج کی، اور ہمارے جمیل صاحب کہہ رہے تھے، تو میں تو سلمان شہاب الدین صاحب سے یہ کہوں گا کہ کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی بنائے جہاں سیاستدانوں کا علاج ہو سکے، اور اگر وہ ہو گیا تو باقی علاج جو ہے وہ پھر کم کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمارے ان حکمرانوں نے اور سیاستدانوں نے پچھلے 76 سالوں میں پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں غریب غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، اور ایک عام مڈل کلاس شخص کے لیے بھی اپنا روزگار کمانا تو مشکل ہے ہی، لیکن علاج کروانا بھی ناممکن ہو گیا۔ اور ایسے میں جہاں معاشی بحران ہو ملک میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاسپٹل آغا خان جس طرح لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور کم از کم وہ لوگ جو لندن جانا افورڈ نہیں کر سکتے سیاستدانوں کے علاوہ، اور جو کسی بیرون ملک علاج نہ کروا سکتے ہوں، ان کے لیے آغا خان ایک ایسی جگہ ہے پورے پاکستان میں جو یہاں آ کر اچھا اور سستا علاج کروا سکتے ہیں۔ بات ٹیکنالوجی کی ہے اور فیوچر بھی اسی کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اور شعبوں میں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے، اس شعبے میں بھی ہم نے خاطر خواہ ترقی نہیں کی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن ہمیں ملا، اور جو کچھ اس وطن میں ہمیں ملنا چاہیے تھا، جس کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا، وہ بدقسمتی سے ہم نہیں کر سکے۔ آج ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ہم قومیتوں میں تقسیم ہو گئے، اور ہم سیاست میں تقسیم ہو گئے، اور ہم بھول گئے اس غریب شخص کو جو اپنے علاج، معالجے اور تعلیم سے دور ہو گیا، جبکہ حکومتوں کا کام تو صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک عام اور غریب یا ایک مڈل کلاس یا کسی بھی کلاس کے لوگوں کو یہ 3 سہولتیں ضرور فراہم کرے، اور اس میں اولین ترجیح جو ہے وہ صحت ہے، اور اس کے لیے ہونا تو بہت کچھ چاہیے۔ جس طرح باہر کے ممالک میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے پاس انشورنس پالیسی ہوتی ہے، اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں میڈیسن نہیں لے پاؤں گا یا علاج نہیں کروا پاؤں گا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس پیارے سے وطن میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں علاج کیسے کرواؤں اور اس کو افورڈ کیسے کروں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو علاج نہیں کروا پاتے۔ لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے سلمان شہاب الدین صاحب کا کہ انہوں نے آج کا یہ سیمینار رکھا، یا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمیں کہیں نہ کہیں تو آ کے رکنا ہے، کسی سمت پہ تو کھڑے ہونا ہے۔ بہت دیر بھی ہو گئی ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سمت کی تلاش میں، بلکہ میں یوں کہوں کہ کسی شاعر نے یہ خوب کہا پاکستان میں 76 سال کے بعد کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے تھے۔ تو ہمیں اگر سلمان شہاب الدین صاحب بتا دیں کہ کہاں جانا ہے تو ہم بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری قوم دی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 24 کروڑ لوگوں میں سے 22 کروڑ غریب ہیں؟ یہ غریب کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح سے اپنا گزارا کر رہے ہیں،
اس پر بھی اگر میں یہ کہوں کہ ہم کیا جواب دیں گے اس ماں کو جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو سلا دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی 50 روپے کا کھلونا اس بچے کو دلانے کے لیے۔ تو غربت کا یہ حال ہے، کووڈ کے بعد باقی مسائل، معاشی مسائل، اور پھر اگر وہ کھلونا نہیں دلا سکتی تو پھر اس بچے کا علاج کیسے کروائے؟ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بچے پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو جاتے ہیں یا پیدائش کے دوران پرابلمس ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے ہیں کہ یہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ اور اگر ہم سب چاہیں تو مل کے اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس پر بھی کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ تو ہم رستہ بھی نکال سکتے ہیں، چیزیں ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سلمان شہاب الدین جیسے لوگ اس پاکستان میں موجود ہیں، ان کے ساتھ بہترین ٹیم ان کی موجود ہے، اور ہم سب اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کیونکہ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا اس پاکستان کو، اس صوبے اور اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا ہے، اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں اور صاحب اختیار ہیں، انہیں تو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ ان غریب، مستحق اور بے آسرا لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو ضرور دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ میں سلمان شہاب الدین صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرے لیے جو بھی آپ کام بتائیں گے، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے، میں بحیثیت گورنر آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے اس ہاسپٹل کے لیے کر سکتا ہوں، تو میں حاضر ہوں۔ جس وقت آپ چاہیں ملاقات کر لیں، یا آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ کوشش ہم سب کی یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اس وطن عزیز کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ میں یہاں پر جمیل بھائی کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے 2-3 دن سے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے آنا ہے، اور یہاں ہمارے بیٹھے ہمارے آنٹی والے کہہ رہے ہیں مزمل اطہر صاحب کہیں بیٹھے نظر آ رہے تھے مجھے۔ مزمل بھائی کا بھی شکریہ، انہوں نے بھی مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ جی، میں نے پہلے ہی لیفٹیننٹ جنرل نگار صاحبہ کو بات کی تھی، اور جہاں بات فوج کی ہو اور جنرل کی ہو تو ADC سی آ کے ایسے ہی کام میں بتاتا ہے کہ سر باقی کسی کا نام لے نہ لیں لیکن جنرل صاحبہ کا نام لے دیں تو کوئی بات نہیں، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے ان لوگوں سے بگاڑ تو نہیں سکتے، چلنا تو ہمیں ان کے پیچھے ہے، اور اللہ تعالیٰ بس اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ 76 سالوں کے بعد پاکستان اگر آپ اور مجھے 1 اور 2 بلین IMF سے مانگتا ہوا نظر آئے تو اچھا نہیں لگتا، مطلب تھوڑا سا دل پر ہاتھ رکھیں، یہ آپ کا پاکستان ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ دکھ ہونا چاہیے اور تکلیف بھی ہونی چاہیے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج یہ پاکستان یہاں پہنچ گیا ہے، اور ہم NGOs کے ساتھ مل کے اور باہر کے ڈونرز کے ساتھ مل کے اپنی اس قوم کو، اس غریبوں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں پاکستان خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر فخر سے یہ سارے کام کرے؟ سبھی کچھ تو ہے ہمارے پاس، اور سبھی کچھ ہم بن گئے ہیں، کوئی اچھا ڈاکٹر، کوئی اچھا انجینئر، اب ضرورت ہے اچھا پاکستانی بھی بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہم سب اچھے پاکستانی بن کے پاکستان کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔
پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. ایک دفعہ پھر دیر سے آنے پہ معذرت خواہ ہو چکے ہیں.